بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے قبر میں بہت ہی زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے، اس سے ہر وقت چھوٹے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا متقی اور پرہیزگار شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہے یا اس سے کبھی کسی کا گناہ کا ارتکاب نہیں ہوا، لیکن ایک مومن اور غیر مومن میں فرق یہ ہے کہ مومن جب کسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ فوراً اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے اور اس سے مغفرت کی طلب کرتا ہے، جبکہ غیر مومن ایسا نہیں کرتا۔ اسی کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے جیسے وہ ایک پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈرتا ہو کہ وہ اس پر گر نہ جائے، اور فاجر اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے گویا کہ ایک مکھی تھی جو اس کی ناک پر بیٹھ گئی جسے اس نے ہاتھ ہلا کر اڑا دیا۔ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قبر میں سخت عذاب ہوگا، اور وہ کون سے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک قبر کے قریب سے گزرے، دو قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا گناہ نہیں جس کو لوگ برا سمجھتے ہوں، بلکہ ایسا گناہ ہے جو کہ بہت چھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کبھی بھی انسان کو صغیرہ گناہ کرنے پر آگ کا عذاب نہیں دیتے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، چھوٹے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ ایسا بڑا جس کو لوگ سمجھتے ہوں۔ تبھی آگے حدیث میں آیا ہے کہ خبردار، یہ بہت بڑے دو گناہ ہیں۔ ناظرین، ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ بعض اوقات بہت سے گناہوں کو ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں دو گناہ بڑا ہوتا ہے، تو ہم بڑا سمجھتے ہیں زنا کو، یقیناً یہ بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں شراب کو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم بڑا سمجھتے ہیں قتل کرنے کو، یقیناً بہت بڑا گناہ ہے۔ نماز قضا کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کرنا، والدین کو اذیت دینا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو بہت بڑے ہیں لیکن سمجھے جاتے ہیں چھوٹے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے اندر ان دونوں اشخاص کو ایسے دو بڑے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے جن کو یہ چھوٹا سمجھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے، پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، کیونکہ عموماً قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ ناظرین، اسلام میں طہارت کی بہت سی عزت ہے۔ کہیں بھی کھڑے ہو کر پیشاب کر دیا اور چھینٹے پڑ رہے ہیں تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، ایسا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو یعنی ایک شخص کو عذاب کیوں ہو رہا ہے، یعنی پیشاب سے بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اسلام ہمارے اندر کی صفائی بھی اور باہر کی صفائی پر بھی بہت زور دیتا ہے، لیکن ایک بات خوب یاد رکھیں، آپ طہارت کے معاملے میں کہیں وہمی نہ ہو جائیں، شک میں نہ پڑ جائیں۔ واش روم کے اندر اتنا تھوڑا سا خیال کریں کہ آپ کو چھینٹے نہ پڑیں، اتنے زیادہ نہیں کہ آپ واش روم سے نکل رہے ہوں اور سوچیں کہ کہیں آپ کو چھینٹے تو نہیں پڑ گئے۔ حضرت زین العابدین کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت حسین جب کربلا میں شہید ہوئے تو ان کی نگین اولاد میں صرف وہی بچے تھے، تو وہ احتیاط کی وجہ سے کہ جب انہوں نے پیشاب کے بارے میں حدیثیں سنی تو ایک بوتل رکھتے تھے، جب بھی پیشاب کرتے اس بوتل کے اندر کیا کرتے تھے تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ پڑ جائیں۔ پھر لوگوں نے ان کو منع کیا، پھر انہوں نے خود ہی یہ عمل چھوڑ دیا۔ ناظرین، بس اتنی احتیاطی کافی ہے۔ واش روم میں بس ایسا نہ ہو کہ آپ
لوگ وہم میں پڑ جائیں۔ احتیاط کریں، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بالکل غلط ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کا روکا گیا ہے۔ اس عمل سے یہ ہے کہ بہت سے باریک باریک چھینٹے اگر آپ کو پڑ جائیں تو علماء کہتے ہیں وہ آپ کو معاف ہیں، کیونکہ ان سے بچنا ممکن نہیں۔ دوسری قبر میں جو شخص دفن تھا اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص چغلی کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کہہ دینا اور ادھر کی بات ادھر کہہ دینا، اس پر اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب لوگ چغلیاں کرتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ کے مرتکب نہیں بلکہ زنا کو تو برا سمجھا جاتا ہے، شرابی کو بھی برا سمجھا جاتا ہے، لیکن چغل خور کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ چغل خور ایسی لڑائی کرواتا ہے کہ آپس میں محبتوں کو نفرت میں تبدیل کر دیتا ہے، ورکرز کو اپنے باس سے لڑوا دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑوا دے گا، شوہر بیوی کو اور بیوی کو شوہر سے لڑا دے گا۔ یہ سب مسائل کہاں ہو رہے ہیں؟ لگائی بجھائی والے ہیں۔ جو چغل خور کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ صغیرہ گناہ نہیں۔ صحیح بخاری میں اسی طرح بیان ہے، اللہ کے رسول ایک دفعہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو اشخاص کی آواز سنی جنہیں ان کی قبر میں عذاب کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ ایک شخص ان میں سے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغلی خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ایک ڈالی منگوائی اور اس کو توڑ کر دو ٹکڑے کیے اور ان میں سے ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ جب تک یہ ٹالیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک اس پر عذاب کم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے دور میں رفتہ رفتہ جب امت مسلمہ کا زوال شروع ہوا تو بعض گناہوں کو چھوٹا گناہ کمتر سمجھ کر نظر انداز کیا جانے لگا۔ حضرت عبادہ بن کرتبہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی باریک ہوتے ہیں۔ جب ہم انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کر دینے والے کام شمار کرتے تھے، آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم برابر چھوٹے بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں لیکن اس کو گناہ نہیں سمجھتے یا بہت معمولی گناہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے آفس کی چیزوں کو خواہ وہ کتنی ہی معمولی ہی کیوں نہ ہو ذاتی سمجھ کر استعمال کرنا خیانت اور گناہ ہے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے کہ ہمارے دلوں سے اللہ تعالیٰ پر یقین، جزا و سزا کا احساس اور حلال و حرام کی تمیز نکل چکی ہے۔ ایسی بہت سی حدیث پائی جاتی ہیں جس سے متعلق ہے تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو جو ہم نے کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔